بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہانت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ذہین شخص بہت سکھی رہتا ہے اور ذہین شخص کو بہت سی دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذہین کس کو کہتے ہیں، کون ذہین شخص ہوتا ہے؟ عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جس کا حافظہ بہت اچھا ہو، یعنی جس کی میموری بہت اچھی ہو، وہ ذہین شخص کہلاتا ہے۔ ذہین شخص کی ایک علامت تو یہ ضرور ہے کہ اس کا حافظہ بہت اچھا ہو، لیکن سائیکالوجی کے نزدیک اور بھی بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں، ان کا ایک ذہین شخص میں ہونا بہت ضروری ہے۔ انہی میں سے ہم 10 پوائنٹ آج ذکر کریں گے۔ یہ پوائنٹس ایک ذہین شخص کی علامات ہیں۔ ان پوائنٹس کے پیش نظر ہر شخص اپنا انالیسس کر سکتا ہے کہ اس کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے۔ تو ذہین شخص کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں؟ ان میں سے سب سے جو پہلی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ دے تھنک بیفور دے اسپیک۔ جو ذہین شخص ہوتا ہے وہ بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کہاں بول رہا ہوں، کس کے سامنے بول رہا ہوں، میری حیثیت کیا ہے اور جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر وہ اپنے منہ سے کوئی بات نکالتا ہے۔ آپ نے ایک مشہور جملہ سنا ہوگا، پہلے تولو بعد میں بولو۔ تو جو شخص ذہین ہوتا ہے وہ اس بات پر عمل کرتا ہے کہ وہ پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، یعنی پہلے وہ سوچتا ہے کیا یہ میرا بولنا بہتر ہے، یا میرا اس انداز سے بولنا بہتر ہے، یا میرا یہاں خاموش رہنا بہتر ہے۔ تو جو ذہین شخص ہوتا ہے وہ سینیریو کو دیکھ کر، سچویشن کا اندازہ لگا کر پھر ہی کوئی بات اپنے منہ سے نکالتا ہے۔ ذہین شخص کی جو دوسری نشانی بتائی گئی وہ ہے دے ڈونٹ بلیم ادرز فار دیئر مسٹیکس۔ ذہین شخص اپنی غلطیوں کا دوسروں کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ غلطی میری وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ یہ نہیں بلیم دیتا کہ یہ سوسائٹی مجھے ایسے ملی تھی، مجھے ریلیٹیوز ایسے ملے تھے، گھر کا ماحول ایسا ملا تھا، میری فائنینشیل سچویشن ایسی تھی۔ وہ ان تمام چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے، بلکہ اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو ان تمام پرابلم کے ہونے کے باوجود بھی وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو وہ اپنی غلطیوں کو دوسروں پر نہیں ڈالتا، بلکہ وہ ان غلطیوں کا خود کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ایک ذہین شخص کی تیسری نشانی بتائی گئی، دے ہیو اے گڈ سینس آف ہیومر۔ جو ذہین شخص ہوتا ہے اس کا سینس آف ہیومر بہت زیادہ کمال کا ہوتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ حاضر جواب ہوتا ہے، حاضر دماغ ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً کسی بات کا جواب بہتر طریقے سے آ جاتا ہے۔ وہ لوگوں میں، اپنے دوستوں میں مشہور ہوتا ہے کہ یار اس کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، یہ بہت زیادہ حاضر دماغ ہے، فوراً ہر بات کا سلوشن اس کے مائنڈ میں آ جاتا ہے۔ چوتھی نشانی ذہین شخص کی ہے ایکسیلنٹ پرابلم سالونگ سکلز۔ دیکھیے پرابلم تو ہر کسی نے فیس کرنے ہوتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہے وہ جڑا رہتا ہے۔ پرابلمز ذہین شخص کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، اس کو بھی بہت زیادہ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں، لیکن ذہین اور عام شخص میں فرق یہ ہے کہ ذہین شخص کے پاس ایسے سکلز ہوتے ہیں کہ جن سے وہ بآسانی وہ ان پرابلم سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انٹلیکچوئل پرسن کی جو پانچویں علامت ہے وہ ہے ایکسیلنٹ میموری اینڈ ریکال کیپیسٹی۔ عام طور پر جس کے پاس اچھی میموری ہو اسی کو ذہین کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا، واقعی ایسا ہے کہ یہ ایک نمایاں پہلو ہے کسی بھی ذہین شخص میں کہ اس کی میموری بہت اچھی ہوتی ہے، اس کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، صرف اس کا حافظہ اچھا نہیں ہوتا بلکہ اس کے پاس ریکال کیپیسٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، یعنی اگر وہ کوئی چیز یاد کرنا چاہے تو یاد ہو بھی جلدی جاتی ہے، اور بعد میں اگر وہ اس کو دوبارہ اپنے شعور میں لانا چاہے تو اس کو ریکال بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، چھٹی نشانی جو ایک ذہین شخص کی ہوتی ہے وہ ہے کیوریس اینڈ اوپن ٹو نیو ایکسپیرینسز، یعنی وہ بڑا متجسس ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے اور وہ چیزوں کو سرچ آؤٹ کرتا رہتا ہے، ڈیپ سٹڈی کرتا ہے، ڈیپ ریسرچ کرتا ہے، اور نیو ایکسپیرینس اس کو بہت شوق ہے، نئے نئے تجربات وہ اپنی لائف میں کرتا ہے، رسک لیتا ہے، اور نیو ایکسپیرینس سے وہ نیو نالج گین کرتا ہے۔ ساتویں نشانی بتائی گئی، دے ہیو ایکسیلنٹ ان ریکوگنائزنگ اینڈ مینیجنگ ایموشنز۔ ایک تو ان میں ایک یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایموشن کو ریکوگنائز کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ دوسرا، پھر ان کو ایموشنز کو مینیج کرنا بھی بڑا بہتر طریقے سے آتا ہے، وہ اپنے ایموشنز کو، اپنے جذبات کو مینیج کر لیتے ہیں، اپنی ایموشن کا اتنی جلدی اظہار نہیں ہونے دیتے، یعنی اگر وہ غمگین ہے تو وہ فوراً جو ہے اپنے پر کنٹرول کر لیتے ہیں، غم کا اظہار ان پر اتنا جلدی طاری نہیں ہوتا۔
اسی طرح وہ خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہوتے بلکہ وہ ہر ایموشن کو بہتر طریقے سے مینیج کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بڑا بہتر پوائنٹ ہے جو کہ ذہین لوگوں میں پایا جاتا ہے، they have a good passion for acquiring knowledge and developing new skills۔ ایک تو ان میں علم حاصل کرنے کی، نالج حاصل کرنے کی ہمیشہ لگن رہتی ہے، پیشن، جذبہ رہتا ہے کہ ہر وقت وہ کچھ نہ کچھ نیو سیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح نیو سکل ڈیولپ کرنے کا بھی ان میں بڑا شوق رہتا ہے، نیو سے نیو سکل وہ جانتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ تو نالج حاصل کرنا اور اپنے سکلز کیپیسٹی کو بڑھانا یہ ذہین لوگوں کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ 9th پوائنٹ ہے they have high level of self awareness۔ سیلف اویئرنیس کا مطلب ہے یعنی وہ اپنے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ سیلف اویئرنیس سے مراد ہے کہ وہ اپنی تھاٹس کے بارے میں، اپنے ایموشنز کے بارے میں، اپنی ویکنس کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ کون سی بات مجھے ہرٹ کرتی ہے، کون سی بات مجھے خوشی کا احساس دلاتی ہے، کیا چیز میرے لیے بہتر ہے، میری ویکنسز کیا ہیں، میری کمزوریاں کیا ہیں اور میرے جذبات کی کیفیت کیا ہے۔ یہ اپنے بارے میں وہ مکمل معلومات رکھتے ہیں، یہ اس کو سیلف اویئرنیس کہتے ہیں۔ تو ذہین لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بارے میں کنفیوز نہیں ہوتے کہ آخر میں سب پرابلم کیا ہے، تو وہ اپنے پرابلمز کو خود جان لیتے ہیں۔ اسی طرح 10ویں اور آخری بات جو کہ بہت اہم ہے اور تقریباً ہر ذہین بندے میں یہ بات کامن ہوگی اور آپ دیکھیں کہ جو بھی ذہین ہوگا اس کو اس چیز کی عادت ہوگی، اور وہ ہے ریڈنگ ہیبٹ۔ جی ہاں، ذہین شخص پڑھنے والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ریڈرز آر دا لیڈرز۔ جو ذہین ہوتا ہے وہی لیڈر ہوتا ہے، اور جو لیڈر ہوتا ہے وہ ریڈر ہوتا ہے۔ تو ذہین شخص کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کتابیں پڑھتا رہتا ہے، کتابوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوتی ہے، وہ سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، وہ صرف سوشل میڈیا کے سٹیٹس کو اپنا نالج نہیں سمجھتا بلکہ وہ باقاعدہ کتابوں سے نالج حاصل کرتا ہے اور کتابوں سے اپنی دوستی جوڑتا ہے۔ علم دوست ہوتا ہے، کتاب دوست ہوتا ہے، یہ ایک ذہین شخص کی علامت ہے۔ یہ ہیں وہ 10 عادات، ان کو کہہ لیجئے، یہ 10 علامتیں کہہ لیں، وہ 10 پوائنٹس کہہ لیں جو ایک ذہین، ایک انٹلیکچوئل پرسن میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن یہ وہ بیسک اور کامن پوائنٹس ہیں جو تقریباً ہر انٹلیکچوئل پرسن میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و حکمت کی دولت عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔